السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا به علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها فهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے سورۃ النبل کے دروس سابقہ میں پڑھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے مسئلہ توحید بیان فرمایا. مسئلہ الہ کی پوری تفصیل کے بعد اسی ضمن میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اعلان فرما دیں کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی علم غیب کا مالک نہیں، علم غیب نہیں جانتا مگر اللہ. اور جن لوگوں کو یہ عالم الغیب سمجھتے ہیں، ملائکہ کو، جنات کو، بزرگوں کو، اولیاء کو، فرمایا وما یشعرون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں قیامت کب ہو، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں. اور ان آیات مبارکہ کے بعد پھر مسئلہ آیا تھا مسئلہ معاد کا، کیونکہ مسلمانوں کا جیسے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، غنی ہے، خالق ہے، مختار ہے، فعال لما یرید ہے، وہ عالم ما کان و ما یکون ہے. اسی طرح یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، کہ
کہ اللہ نے یہ سارا عالم جو ہے بے فیض نہیں پیدا کیا ہے، یہ عالم جو ہے دار العمل ہے، اس میں ہم عمل کا حکم دیے گئے، آخرت جو ہے وہ دار الجزا۔ تو اگر دار الجزا نہ ہو تو پھر اللہ کا عدل کہاں ہوگا، انصاف کہاں ہوگا؟ تو اس لیے مومن کا یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن کافر جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور جو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا گزرے ہیں، کیا سارے ہم پھر اٹھیں گے دوبارہ؟ یہ تو مشکل ہے، ناممکن بات ہے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح کا وعدہ تو ہر پیغمبر کہتے گئے، ہر زمانے میں ہوتا رہا، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی کہا گیا کہ تم اٹھو گے، لیکن آج تک کچھ ہوا تو ہے نہیں، کوئی بھی دوبارہ نہیں اٹھا، جو مر گیا ختم ہو گیا۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پرانی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو ایک دوسرے کو سناتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی تردید کے لیے حکم دیا کہ میرے محبوب ان کو سمجھاؤ کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان کو کہو کہ زمین میں چلو پھرو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، دیکھو کہ ان مجرموں کو اللہ نے کیسے ہلاک کر دیا۔ تو اگر اللہ ان کو ہلاک کرنے پہ قادر ہے تو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے تسلی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ غم میں نہ پڑیں، آپ بالکل کسی دکھ میں تکلیف میں نہ ہیں، جو ایمان لے آئے، نہیں لے آتا نہ لے آئے۔ اب کافر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا؟ آپ جو کہتے ہیں قیامت ہوگی، کب ہوگی؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو کہہ دو کہ جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو سکتا ہے کہ تمہارے بالکل قریب ہو۔ کیوں؟ جو بندہ مر گیا اس کی تو قیامت ہو گئی، اب دیر کیوں ہو رہی ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ تیرے رب کا فضل ہے کہ اللہ مہلت دے رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اللہ کی اس رحمت کا شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب سب جانتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہو مگر اللہ نے اس کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اگر ان کو دلیل چاہیے تو قرآن سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن جب کہتا ہے قیامت ہوگی بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب کہیں جی ہم قرآن نہیں مانتے، یہ اللہ کا کلام نہیں، تو مقابلہ کرو، لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ کوئی کتاب۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذي هم فيه يختلفون۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی صداقت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ بنی اسرائیل جن چیزوں میں جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں قرآن نے کھول کے بیان کر دی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ فیصلہ کریں گے، وہو العزیز العلیم، فتوکل علی اللہ، میرے محبوب آپ ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کریں، ان کا غم نہ کریں، انک علی الحق المبین، آپ بالکل سیدھی کھلے راستے پہ ہیں، انک لا تسمع الموتى، یعنی یہ کافر ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جیسے کسی بہرے کو جب وہ پشت دے کے چل پڑے تو نہیں سنا سکتے، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، نہ آپ ان کو ان کی گمراہی سے نکال سکتی ہے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کو قرآن سننے سنانے کا فائدہ ہوگا۔ اب جہاں تک مردوں کے سننے کا مسئلہ ہے، اس پہ میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا کہ بالکل جھگڑے میں نہ پڑے، اللہ چاہے تو سنا دیں، اللہ چاہے تو نہ سنائیں، جہاں جہاں سننے کا ذکر ہے ہمارا ایمان ہے، جہاں نہ سننے کا ذکر ہے ہمارا ایمان ہے، اور مسئلہ صحابہ کے وقت سے مابہ الاختلاف ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے اور نہ جھگڑوں میں پڑنا چاہیے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ کی بات ان پہ پوری ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ پھر جب اللہ کی بات پوری ہو چکے گی، جب وقت مقرر قریب آئے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے، ہوگا جانور لیکن بات کرے گا، وہ جا کے بات کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں، اور پھر ہر آدمی پہ علامت لگائے گا، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، لیکن لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پہ ایمان نہیں لے آتے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ قیامت سے آنے سے پہلے خروج الدابہ ایک جانور نکلے گا، قیامت آنے سے پہلے پوری دنیا میں ایک دھواں چھا جائے گا، قیامت آنے سے پہلے دجال نکلے گا، قیامت آنے سے پہلے یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، قیامت آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہ ساری علامات قیامت ہیں۔ اور قیامت آنے سے پہلے 3 زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرہ عرب میں ہوگا کہ زمین دھنس جائے گی، اور اسی طرح علامات قیامت میں ہے ایک آگ نکلے گی جانب یمن سے، عدن کے علاقے سے، اور لوگوں کو ہانک کے میدان محشر میں لے جائے گی، اور اسی طرح علامات قیامت میں ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، تو یہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ باقی قیامت کس گھڑی ہوگی، کس وقت ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں ہمارا ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو اٹھائیں گے جو مر کے دفن ہو چکے ہوں گے، سب نے اٹھنا ہوگا۔ باقی یہ کہنا کہ ہزاروں سال گزر گئے، یاد رکھو ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، جانے والی چیز دور ہوتی ہے، تو قیامت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے۔ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، یہ دنیا پشت دے کے جانے والی ہے، قیامت آنے والی، تو آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی۔ اور آج کے سبق میں فرماتی ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں قیامت کے دن سے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہم ہر امت میں سے جماعتیں جماعتیں اٹھائیں گے جو تکذیب کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اب اللہ حکم دیں گے کہ سب کی جماعتیں بنا کے، اور ان کو یوزعون علماء نے فرمایا 2 معنی ہیں، یا تو ایک معنی ہے کہ ان کی جماعتیں بنا کے ٹھہر جاؤ تاکہ سب آ جائیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ ان کو دھکے دے کے میدان محشر میں لے جاؤ، حتی اذا
جاؤ، اب جب یہ سارے میدان حشر میں آ جائیں گے اللہ فرمائیں گے قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہ علما ام ماذا کنتم تعملون۔ اللہ فرمائیں گے کہ ظالمو اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیات کا انکار کیا، جھٹلایا، اور وہ بھی بغیر علم کے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو بندے نے علم پڑھا، کوشش کی، لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ ایک یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تم نے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کر دی، تم نے قیامت کی تکذیب کر دی، اور اس کے علاوہ جو کچھ تم کرتے رہے کیا اللہ پر چھپا ہوا ہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، انہوں نے جو ظلم کیا، جو کفر کیا، جو شرک کیا، جو انکار کیا قیامت کا، آج اللہ کی بات پوری ہو گئی۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اب بول بھی نہیں سکیں گے۔ اچھا بعد آیات میں آتا ہے بولیں گے، لیکن انجام یہ ہے کہ بالکل پھر ختم ہو جائیں گے، کیوں کوئی بات ہو تو کریں۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں کہ کیسے ہم نے رات بنائی ہے ان کے آرام کے لیے، کہ آدمی رات کو سو جاتا ہے تو گویا مر گیا، اور دن بنایا دیکھنے کے لیے، پھر جب دن ہوتا ہے تو گویا جاگ گیا۔ تو جو آدمی جو خداوند قدوس تمہیں رات کو سلانے پہ قادر ہے، دن کو جگانے پہ قادر ہے، وہ دوبارہ بھی تمہیں مرنے کے بعد اٹھانے پہ قادر ہے۔ یہ نیند بھی تو ایک موت ہے نا، جیسے آدمی کو موت میں پتہ نہیں چلتا، نیند میں بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ روزانہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ سوتے ہو اٹھتے ہو، سوتے ہو اٹھتے ہو، تو جو خدا اس پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ جگانے اٹھانے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ کی اتنی نشانی ہے جن سے روز گزرتے ہو پھر بھی غور نہیں کرتے۔ اس لیے فرماتے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ہماری یہ نیند، ہمارے لیے یہ رات کا آنا، ہمارے لیے یہ دن کا ہونا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ جو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ ابھی رات ہے پھر دن ہوگا، پھر رات ہوگی پھر دن ہوگا، تو جو اس بدلنے پہ قادر ہے وہ اس دنیا کو بھی بدلنے پہ قادر ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو سور حق ہے، سور قرن ہے، اللہ کا فرشتہ مامور ہے، اللہ کے حکم سے وہ اس میں پھونک ماریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کو فنا کر دیں گے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ دو نفخے ہوں گے، یوم نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ یاد رکھو دو سور ہوں گے، ایک سور جب پھونکا جائے گا بے ہوش ہو جائے گی مخلوق، بے ہوش ہو کے مر جائیں گے، ہاں مگر جن کو اللہ چاہے وہ نہ مرے، اللہ ان کو زندہ رکھے، جیسے ملائکہ زندہ رہیں گے، حملۃ العرش زندہ رہیں گے، بعد میں ملائکہ پر بھی موت آ جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ دوبارہ حکم دیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، اور ان کے درمیان میں جو ہے 40 سال کی مدت ہوگی۔ اچھا بعض علماء فرماتے ہیں 3 سور پھونکے جائیں گے، ایک سور پھونکیں گے تو لوگوں میں گھبراہٹ ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکیں گے تو بے ہوش ہو کے مر جائیں گے، اور تیسرا سور پھونکیں گے تو وہ اٹھ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 سور ہوں گے، فضا اور صاعق کا سور جو ہے وہ ایک ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ کی خدمت میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وفد آتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں آتے ہیں، یہود و نصارہ آتے ہیں، دشمنوں کے ملنے والے آتے ہیں۔ مہربانی کریں آپ اگر ہمیں حکم دیں تو آپ کے لیے ہمیں ایک خاص لباس اچھا تیار کریں کہ جب باہر کا وفد آئے تو آپ اعلیٰ لباس پہن کے بیٹھیں۔ حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے کیا کہتے ہو کہ اللہ کا فرشتہ جو ہے اس نے سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، رافع بصرہ الی السماء، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی ہوئی ہیں، متی یؤمر ینفخ، کہ کب حکم ہوگا کہ میں پھونکوں۔ تو جب یہ دنیا فنا ہونے والی ہے تو لباس کی کیا ضرورت؟ جو سادہ ہے بس ٹھیک ہے۔ لباس کا معنی ہے کہ جو ہمارے عورا کو چھپانے والا ہو، گرمی سردی سے بچانے والا ہو، اس سے زیادہ اسراف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب سور پھونکا جائے گا تو سور حق ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ پھونکے گا، پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، پھر 40 سال کے بعد پھونکیں گے تو دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكُلٌّ نَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب ذلیل ہو کے اللہ کے دربار میں آ جاؤ گے۔ آج جو بڑے بڑے فرائض ہیں، آج جو بڑے بڑے متکبرین متجبرین مفسدین فی الارض ہیں، یہ انکار نہیں کر سکیں گے اچھا جی ہم نہیں جاتے، نہیں، سب ذلیل ہو کے میدان میں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اللہ نے فرمایا تم دیکھتے ہو کہ یہ پہاڑ کیسے جمے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ اور یاد رکھو پہاڑوں پہ کئی حالات ہوں گے، ایک حال ایسا بھی ہوگا کہ اذا دکت الارض دکن دکا، اور ایک حال وقت ایسا بھی ہوگا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ایک وقت ایسا بھی ہوگا کل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر روئی کی طرح گالے بن کے اڑیں گے، اور اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو کے مٹی ہو جائیں گے، زمین پہ کوئی آڑ پہاڑ نہیں بچے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جن کو تم دیکھ رہے ہو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں نا، یہ بھی ایسے چلیں گے جیسے بادل اڑتا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ دیکھو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اللہ نے ہر چیز ٹھیک بنائی ہے جو پیدا کی ہے۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جاننے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور جب قیامت ہوگی تو دیکھو رحمت اس کی، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور جو بھلائی لے کے آیا یعنی مومن بن کے آیا، کلمہ پڑھ کے آیا، اسلام پہ موت ہوئی، اللہ ان کو قیامت والے دن کی پریشانی سے بھی بچا لیں گے، وہ اس پریشانی سے بھی بچے ہوں گے، امن میں ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کے لیے میدان حشر کی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ وتتلقاهم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آ کے مومنوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے مبارک ہو، یہ وہ دن ہے جس دن تمہیں بدلہ ملنا ہے جنت کا۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جو برائی لے کے آیا یعنی کفر و شرک والی، یا جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، فکبت وجوہہم فی النار، ان کے ڈالا جائے گا منہ کے بل جہنم میں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ تم کیا جزا، تم نہیں جزا دیے جاتے مگر اس کی جو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ اللہ عدل والے ہیں، اللہ انصاف والے ہیں، وہ کسی کو سختی نہیں فرماتے۔ تو یہ 3 مسئلے ہیں، یاد رکھ لیں۔ ایک مسئلہ توحید ہے،
اور ایک مسئلہ نبوت و رسالت ہے، اور ایک مسئلہ قیامت ہے۔ ان تین میں ایسا ایمان ہو، ایسا یقین ہو کہ بالکل جیسے اللہ کا کعبہ گویا سامنے کھڑا ہے، ذرا برابر بھی شک نہ ہو، ذرا برابر بھی اس میں اضطراب نہ ہو، ذرا برابر بھی اس میں تذبذب نہ ہو۔ یہ تین مسائل بنیاد ہیں ایمان کی، حقیقت کی۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین پہ، ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، والدین ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو آپ ان کے لیے نفلی عبادت کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، اور یا پھر بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طواف اپنے لیے کریں، جب کر لیں تو دعا کریں کہ اللہ ان کو ثواب عطا فرما دے، پھر کوئی اختلاف نہیں رہتا مسئلے میں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی، شریعت میں جو حکم ہے، میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے جو حکم دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ یہ حکم ہے حضور کا کہ قولوا کما یقول المؤذن، اسی طرح کہو۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا، تم بھی کہو۔ اور جب اذان ختم ہو جائے تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، اور افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو۔ درود پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا، اور وہ دعا بھی لفظ حدیث میں آ گئے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا۔ اور بعض روایات میں لفظ اس سے زیادہ بھی ہے کہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اور بعض روایات میں اور بھی زیادت ہے انک لا تخلف المیعاد۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد کہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو حضور نے فرمایا جو ایسا کرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں نا میرا بھائی، اگر اذان کے بعد درود پڑھنا اور دعا مانگنا حدیث میں ثابت ہے تو ہم انکار نہیں کرتے۔ اگر پہلے ہوتا تو ہمیں کیا جھگڑا ہے؟ ایک ٹھنڈے دل سے بات سنی۔ اب دیکھیں نا حجر اسود پہ بوسا ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن رکن یمانی میں ہم بوسا نہیں مانتے۔ کیوں؟ آخر کیا جھگڑا ہے؟ یعنی اس کونے سے پیار ہے، اس کونے سے جھگڑا ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہاں حکم حضور عمل رسول بوسا دینا موجود ہے، یہاں موجود نہیں ہے۔ تو جو حضور نے حکم دیا بوسا دیا، منا وسندر۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا کہ اذان کے بعد درود پڑھو۔ یہ تو کہیں حکم نہیں دیا کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھو۔ یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج لوگوں نے اس کو اختلاف بنا دیا، جھگڑا بنا دیا۔ بھئی اگر بعد کے درود کا ہمیں انکار نہیں، پہلے ہوتا تو ہمیں کیا انکار ہے؟ اچھا، پھر اذان ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ نہیں ہوئی کہ اللہ عالم کسی نے سنی کسی نے نہیں سنی۔ اذان تو ایسی چیز ہے جو حضور کی زندگی میں ایک دن میں 5 دفعہ ہوتی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال میں کتنی اذانیں ہوئیں؟
اذان ایسی چیز ہے جو مکے میں ہوئی، مدینے میں ہوئی، بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی، مینا، عرفات، مزدلفہ میں ہوئی، تو اگر اس سے پہلے کوئی درود و سلام کا عمل ہوتا تو چھپ جاتا۔ اصل میں مشکل یہ پڑی ہے، یاد رکھیں، دعا کریں اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما دے۔ مشکل یہ ہوئی کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سارے جھگڑے جو ہیں 1888 کے بعد شروع ہوئے ہیں، یعنی 200 سال کے مسئلے ہیں۔ 1400 سال میں 1200 سال گزر گئے، الحمدللہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا۔ اگر مسئلے میں اختلاف تھا لیکن جھگڑا نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی کہ مسجدیں بھی الگ ہو جائیں اور ایک دوسرے کو بندے مار ڈالیں، ایک دوسرے پہ کفر کی مشینوں سے گولے ماریں۔ اصل وجہ جو بنی نا میرا بھائی، شیعہ میں اس خطے میں آیا، اس نے اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے لوگوں کو خریدا اور لوگوں میں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑائیاں شروع کروائیں، اور مسائل جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ اٹھے گا یا محبت کے رنگ میں ہوگا، کیونکہ ایسے کون مانتا ہے؟ اب بظاہر کتنی اچھی بات ہے کہ جی اذان سے پہلے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھے جا رہے ہیں، اگر کوئی منع کرے کہیں گے دیکھو جی ایسے وہابی ہیں نبی کا درود سلام بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ اب نام تو درود و سلام کا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو بدعت ہے۔ اچھا، اس کی ایک آسان مثال میں عرض کر دوں، اللہ آپ کو اور مجھے سب کو دین سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد کیا پڑھتے ہو بھائی؟ جب نماز شروع کرو گے پہلی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اب کیا پڑھو گے؟ ہاں جی، ثنا، مجھے کیا پتا ثنا کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، اچھا، اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ وہ درود پڑھ رہا ہے تو وہاں بھی ہو۔ کیا خیال؟ اچھا، جب رکوع میں جاؤ گے تو کیا پڑھو گے؟ پڑھ لو، کوئی خدا نہ خاصا کوئی گولی تو نہیں لگ رہی نا، رکوع میں کیا پڑھیں گے آپ؟ اچھا، ایک آدمی رکوع میں جانے کے بعد پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ صلاۃ والسلام کا منکر ہے، وہاں بھی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ تکبیر کا مقام ہے، ثنا کا مقام ہے، تسبیح کا مقام ہے، درود کا مقام ہے۔ جب ہم بگاڑیں گے تو بدعت بنے گی، اللہ کی ناراضگی آئے گی، دین نہیں بنے گا۔ اس لیے اچھی طرح مسائل کو سمجھا کریں کہ نام تو حب رسول کا دیں گے لیکن اندر بدعت چھپی ہوگی، نام تو محبت علی کا دیں گے لیکن بغض صحابہ ہوگا، نام تو حب صحابہ کا دیں گے لیکن بغض اہل بیت ہوگا، نام تو محبت اولیاء کا دیں گے لیکن قبر پہ سجدہ ہوگا اور آہستہ آہستہ شرک ہوگا۔ تو بات کو سمجھیں تو کوئی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ہمارے لیے دین چمکتی ہوئی شریعت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں مسح کرنا بھی سکھا دیا، وضو میں انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھا دیا ہے کہ انگلی کے اندر خلال کیسے کرو کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھا دیا، انگوٹھی پہنی ہے وضو کے وقت ہلاؤ اس کو، ایسا نہ ہو کہ نیچے پانی نہ پہنچے۔ تو
تو جس پیغمبر نے ہمیں مسح سکھایا، خلال سکھایا، وضو سکھلایا، یہ صلاۃ و سلام کے مسئلے چھوڑ دیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بدعت بدعت ہوتی ہے، سنت سنت ہوتی ہے۔ کہتے جی کہ اگر بیوی حاملہ ہے اور کسی نے طلاق دی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، لیکن طلاق دینے والا گناہگار ہے کہ سنت کے خلاف کیا۔ یہ تو نہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، گولی جو مارو گولی نہیں لگے گی، حمل ہے۔ گولی تو گولی ہے نا، حمل ہو، حیض ہو، نہ ہو، لگ جائے گی وہ۔ طلاق تو طلاق ہے، ہر حال میں ہو جائے گی۔ اب اس نے سنت رسول کے خلاف کیا ہے، گناہگار ہوگا، لیکن طلاق تو ہو گئی۔ اسی طرح جو 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، احناف کے نزدیک تو 3 ہیں۔ بعض علماء اہل حدیث جو ہیں ایک مجلس میں ایک وقت میں 3 کہے تو وہ 1 شمار کرتے ہیں۔ کسی کے ذریعے کہلوانے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ کہلوانے سے کیا؟ یعنی یہی کہو گے نا کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی تو ہو گئی۔ کہلوانے کا معنی میری بیوی کو بتا دینا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، تو طلاق تو تم نے دی ہے نا، وہ تو پیغام بھیج رہے ہو۔ اگر 1 طلاق ہے تو عدت میں رجوع کر سکتے ہو۔ ایک آدمی اگر بینک میں ملازم ہے، اس کی تنخواہ حلال ہے، لیکن وہ کوشش کرے دوسری جگہ نوکری ڈھونڈنے کی، اگر اللہ دے دے تو چھوڑ دے، جب تک نوکری نہ ملے اپنے آپ کو بے روزگار نہ کرے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے ادارے جن میں گناہ کا کام ہو نوکری نہ کرنی چاہیے، جیسے بینک ہیں، انشورنس ہیں، شراب بیچنے کی دکانیں ہیں، ڈانس موسیقی غنا کے اڈے ہیں۔ اسی طرح بعض اللہ معاف فرمائے آج کل جو بیوٹی پارلر جیسے گناہوں کے اڈے بن گئے ہیں، اللہ پاک معاف کرے، ایسی جگہوں پر لڑکا ہو یا لڑکیاں ملازمت نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے گناہ میں شریک نہ ہو۔ کہتے جی کہ سبز پگڑی باندھنا سنت ہے، حضور پاک نے تو کبھی نہیں باندھی۔ سبز پگڑی حضور پاک سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی کتابوں میں دیکھا ہے، حضور کو سب سے زیادہ پسند جو ہے سفید رنگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے افضل رنگ جو ہے وہ سفید ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، یعنی کفن بھی سفید ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور نے سیاہ رنگ کی پگڑی باندھی ہے، چاہے 1 دفعہ باندھی ہو، لیکن ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی پگڑی باندھی ہے۔ اچھا ویسی کوئی سبز پگڑی باندھتا ہے تو کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اب پارٹیاں الگ بنانے کے لیے رنگ بھی الگ بنا لیے ہیں، اللہ ہدایت دے، ورنہ کوئی سبز پگڑی باندھتا ہے۔ اصل میں سبز لباس جو ہے انشاءاللہ جنت میں ملے گا، تو اگر انہوں نے مرنے کے بعد والا لباس پہلے پہن لیا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن فتنہ نہ بناؤ، پارٹی نہ بناؤ کہ یہ کالا رنگ، یہ سبز رنگ، یہ سفید رنگ، یہ لمبی ٹوپی، یہ پتلی ٹوپی، یہ کراکلی والی ٹوپی، یہ کپڑے والی ٹوپی، تاکہ پتہ لگے کہ یہ فلاں پارٹی ہے۔ یہ نہ کرو خدا کے لیے، سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی کمی ہے تو اللہ ہدایت دے۔ اس وقت حضور کی امت کو ملانے کی ضرورت ہے، نہ کہ پارٹیاں بنانے کی۔ میرا
بھائی شیعہ جو ہیں کوئی ایک قسم نہیں ہوتی، ان میں کئی قسمیں ہیں، کوئی 12 امام مانتے ہیں، کوئی 6 امام مانتے ہیں، کوئی نصیری کہلاتے ہیں، کوئی حلول کے قائل ہیں۔ موٹی بات یاد رکھیں، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو سیدہ عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے وہ کافر ہے، جو سیدنا ابو بکر کی صحبت نبی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، چونکہ یہ قرآن میں ثابت ہے۔ باقی دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، ماحول ہے۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے آپ اسی کو دین سمجھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی، دیکھا کہ میرا باپ قبر پہ سجدہ کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے، منت چڑھاتی ہے، نظر نیاز دیتی ہے، وہ اسی کو دین سمجھے ہوئے ہے بیچارہ۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی ہدایت کی آنکھیں کھول دیں، اور جن لوگوں کو اللہ توفیق دے وہ ان کی زبان میں کتابیں لکھ کے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لکھ کے ان کو پہنچائیں کہ دین اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت الحمدللہ جیسے صحابہ کے غلام ہیں اسی طرح اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ کہتے جی بریلوی سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ بریلی کے علماء سے اپنی نسبت رکھتے ہیں وہ بریلوی کہلاتے ہیں، اور کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کے حرم کی جو حدود ہیں یہ کس نے مقرر کی؟ اللہ نے۔ حرم کس نے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں نا حرمن آمنا، ہم نے حرم بنایا، تو جب حرم بنایا تو حد بھی اسی نے بنائی گی، یہ حرم ہے یہ حرم نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ عورت کو غسل جنابت میں سر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حدیث خود سمجھو گے تو یہی ترجمہ ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ بی بی عائشہ بس 3 چلو پانی ڈال دیتی تھی۔ اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ ایک ایک بال کی جڑ میں پانی پہنچے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے بال بڑے خوبصورت ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابہ ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے، میرا غسل نہ ہو۔ جب غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، ساری عبادت ختم ہو جائے گی۔ تو کیا مانا؟ بی بی عائشہ بس ایسے پانی ڈال دیتی تھی، چلی جاتی تھی، نہ بدن پہ پانی ڈالتی تھی نہ پانی بالوں میں پہنچاتی تھی۔ یہی مشکل ہوتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک کتاب پڑھ کے مولوی نہ بن جاؤ جب تک کہ ساری حدیث میں نظر نہ ہو۔ پرائز بانڈ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ بالکل ناجائز ہیں، خالص سودی کاروبار ہے۔ آپ نے بانڈ خرید لیا، اس پہ جناب کبھی انعام نکل آیا، نہ نکلا تو اس پیسے پہ سود ملا۔ ایک آدمی کو کسی نے دم یا صدقے والا گوشت دیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو لے، اگر غریب نہیں ہے تو اس کو لینا بھی نہیں چاہیے۔ دم اور صدقے کا گوشت کھانے کا حقدار غریب ہے، نہ کہ ہر آدمی۔ اسی لیے باقاعدہ حدیث میں لفظ ہیں فقراء حرم، کہ جب دم دینی ہو تو جانور ذبح کر کے حرم کے غریب مسکینوں کو کھلاؤ۔ اب اس کو بیچنا بھی جائز نہیں کہ غریب کو ملے تو غریب جا کے بیچنا شروع کر دیں۔ کہتے جی کہ ہم نے کسی سے قرضہ لینا ہے، وہ
ٹال مٹول کرتے ہیں، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، آپ مجھے بتائیں میرے قرضے وصول ہو جائیں، میں آپ کو بتاؤں گا؟ بس اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ ان کو شرم دے، حیا دے۔ اگر نہ بھی دیں تو کوئی گھاٹا نہیں ہے، اگر قرضہ نہ بھی دیں تو تمہارا بھلا ہے، قیامت والے دن اللہ ان کی نیکیاں چھین کے تمہیں دے دیں گے۔ جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں ان کے پیچھے ایک ہے، یاد رکھو، نماز کا ہو جانا۔ اب ہم گئے، جماعت کھڑی تھی، شامل ہو گئے، آگے داڑھی کٹانے والا تھا، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام بنانے سے حضور نے منع کیا ہے کہ بار بار داڑھی کٹانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور امام وہ بنے جو فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو اللہ کے قرآن اور سنت کا علم رکھنے والا ہو۔ مشرک لوگوں نے بازو کے نیچے بت رکھا، یہ کس سے کہانیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ایک آدمی نے مثلاً اپنے ہوٹل میں غسل کیا اور 2 چادریں باندھ کے مسجد عائشہ چلا گیا کہ وہاں غسل میں تکلیف ہوگی، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی، عمرے کی نیت کی، آگے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر وضو کرنے کے بعد کسی بندے کو نیند آ جائے، اب نیند کی کیفیت ہے، ایک تو بیٹھے بیٹھے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر ٹیک لگا کے سو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اٹھ کے دوبارہ وضو کرے، کیونکہ جب آدمی ٹیک لگاتا ہے تو بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو امکان ہے کہ ہوا نکل گئی ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن اگر بیٹھا ہوا ہے تو یہ امکان نہیں ہوتا ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہتے جی کہ بچوں کی شادی جو وٹا سٹا میں کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ تو نکاح بھی حرام ہے کہ یہ لڑکی تیری لڑکی کے بدلے، بالکل حرام ہے۔ ہاں، ہر کسی کی عقل مہر الگ ہے، نکاح ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کریں، کیونکہ تشابہ ہوتا ہے نکاح شغار سے۔ اگر ایک آدمی طواف کر رہا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، تو حالت طواف میں اذان کا جواب دیتا رہے، بالکل دیتا رہے۔ طواف بھی تو ذکر ہے نا، ذکر کرے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا بھی جواب دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں مسئلے کچھ عجیب ہو جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے انہیں کہیں گے چپ کرو، چپ، اذان ہو رہی ہے، بولو نہیں، بے ادبی ہو جائے گی، داڑھی مڈاؤ، کوئی بے ادبی نہیں۔ یعنی دیکھو مسئلہ کیا ہے، اذان کا ڈر ہے، محمد مدنی کی سنت کا ڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی زندہ آدمی وصیت کرتا ہے کہ میرا عمرہ کیا جائے، اور امید یہ ہے کہ وہ بیچارہ خود بھی نہیں آ سکے گا، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بینک جو ہے وہ گاڑیاں قسطوں پہ دیتے ہیں، بالکل حرام ہے، خالص حرام ہے، یہی تو عذاب آ گیا ہے۔ یہ بھی ایک یاد رکھو دنیا کی اور یہودیوں کی سازش ہے، جس کو عالم اسلام سمجھ نہیں رہا ہے کہ بینک آپ کو ایسی فضول چیزوں کے لیے قرضہ دے گا، لیکن آپ نے فیکٹری لگانی ہو، کوئی مل لگانی ہو، تو آپ کو 1 سال دھکے کھانے پڑیں گے۔ ان
کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو مکان بنانے میں، گاڑی خریدنے میں، کار لینے میں، موٹر سائیکل لینے، انہی میں لگا دیں ان کے پیسے کو، یہ کسی اچھے کام میں آئے ہی نہیں۔ یہ ایک دشمن کی سازش ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج جہاں 100 گاڑی ہوتی تھی وہاں 1000 گاڑی ہے۔ جتنا پیٹرول مہنگا ہوتا جاتا ہے گاڑیاں اتنی بڑھتی جاتی ہیں، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہاں غریب لوگ رہتے ہیں۔ کون کہتا ہے غریب ہیں لوگ؟ گاڑیاں تو زیادہ بک رہی ہیں، موٹر سائیکل زیادہ بک رہے ہیں، موبائل ٹیلی فون زیادہ بک رہے ہیں، تو غریب کیسے ہوئے؟ ان کو پتہ نہیں ہے اللہ کے بندے، غریب تو وہ ہیں جو بھوک کی وجہ سے بول بھی نہیں سکتے، وہ تو دیہاتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 70 روپے کلو میں ایک غریب دال کیسے خریدے؟ 100 روپے دہاڑی میں اگر اس کے 5 بچے ہوں تو اپنے گھر والوں کو روٹی دال سے بھی نہیں کھلا سکتا۔ اصل غریب تو وہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مجھ پر دم پڑ گیا، 1 سال ہو گیا میں نہیں دے سکا، 10 روزے رکھ لو، نہیں دے سکا روزے تو رکھ سکتے ہو نا۔ اگر ایک آدمی نے گناہ سے توبہ کی، قسم کھائی، لیکن پھر بھی توڑ بیٹھا، اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے ڈرو۔ کفارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے قسم کھا لی لیکن کام ایسا ہے جو مجھے کرنا پڑا اور کام بھی بہتر ہے، اب میں نے قسم توڑ کے وہ کام کر لیا تو اب کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کی مثال سمجھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو میرے آقا رحمت دو عالم کی خدمت میں رات کو دیر ہو گئی۔ جب واپس آئے گھر والوں سے پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا دے دیا ہے؟ انہوں نے کہا مہمان کھاتے نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ ہم نے بڑا کہا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جب ابو بکر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آ گیا، فرمایا واللہ لا آکل، مجھے بھی خدا کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ بیوی کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا مہمان بھی نہیں کھائیں گے، آپ بھی نہیں کھائیں گے، واللہ لا آکل، میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ اب تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابو بکر نے فرمایا لا حول ولا قوت، غصہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ اب نے کہا لاؤ کھانا لے آؤ۔ کھانا لے آئے، جا کے مہمانوں کو کھلا دیا۔ اب مہمانوں کی تو کوئی قسم نہیں ٹوٹی کہ حضرت نے خود کھلا دیا، ابو بکر آ گئے انہوں نے کھا لیا۔ بیوی کی بھی کوئی قسم نہیں ٹوٹی، جب ابو بکر نے کھا لیا تو بیوی نے بھی کھا لیا، قسم ابو بکر کی ٹوٹ گئی۔ تو لہذا ان کو حکم دیا حضور نے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، کہ اگر آدمی کفر توڑ دے، اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ ایسا مسئلہ ہو تو قسم توڑ دو۔ جیسے آدمی قسم کھا لیتے خدا کی قسم میں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، تو ایسی قسم توڑ ڈالو، کفارہ ادا کرو اور بھائی کے گھر جاؤ، اس قسم پہ نہ کھڑے رہو۔ یعنی اگر تم نے کسی خیر کے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے تو قسم توڑ دو۔ ایک ہے آدمی بلا وجہ قسم توڑتا ہے، وہ تو گناہ ہے، توبہ کرے۔ کہتے جی کہ نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن مجھے رونا نہیں آتا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک تو روایات میں بھی آتا ہے کہ قبرستان زیادہ جایا کریں، اور یہ بھی آتا ہے کہ یتیموں کی رکھوالی کیا کریں، اور بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملتزم پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ رونے والا ہوگا تو اس کا اثر انشاءاللہ تم پر بھی پڑے گا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، اللہ آخر تمہارے دل کو بھی نرم کر دیں گے۔ امت کے حوالے سے مسلم نوجوان کیا کرے؟ تبلیغ کرے، اللہ کا دین پہنچائے، اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگے، اہدنا الصراط المستقیم۔
تقوی اور اخلاق جو ہے وہ صحبت صالحین، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ المؤمن اللہ کا نام ہے تو اس کو عبد المؤمن کہنا چاہیے۔ جدے میں رہنے والوں کا حج قران ہوتا ہی نہیں، کر کیسے لیا؟ جدے میں رہنے والے یا مکے میں رہنے والوں کا حج افراد ہوتا ہے، نہ قران ہوتا ہے نہ تمتع ہوتا ہے۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ جدے میں پاکستان چلے جائیں، وہاں سے پھر احرام باندھ کے آ جائیں۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے قران بھی کر سکتے ہیں، تمتع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ میقات کے اس طرف ہے۔ مدینہ میقات ہے، جدہ میقات نہیں ہے۔ کہتے جی کہ مسجد میں نسوار لے جانا جائز ہے، بالکل حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں بسل کھاؤ تو مسجد میں نہ آؤ، تم نسوار جیسی گندی چیز لے کے آؤ۔ اگر کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے لیکن سو گیا، کوئی حرج نہیں، نفل عبادت ہے، دن میں نفلیں زیادہ پڑھ لو بس۔ داڑھی جو ہے کم از کم ایک مشت کے برابر ہو۔ ایک آدمی نے مجھے پیسے دیے تھے کہ وہاں جا کے کبوتروں کو دانہ ڈالنا ہے، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں پاؤں میں نہ آئے۔ آپ وہ غریبوں کو نہ دیں، وہ تو پیسہ دوسرے کا ہے، جو اس نے کہا ہے اسی طرح کرو۔ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے لیکن اس نے کہا میرے لیے عمرہ کرو، میں نے کہا تھا نا وصیت کرے، کوئی کہے تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں بے اولاد ہیں، اللہ سب کو با اولاد کرے، سب کو اولاد نرینہ سے نوازے۔ آپ سارے بھائی جو ہو نا استغفار زیادہ پڑھو، گھر میں عورتوں سے بھی کہیں اور خود بھی استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کراؤ، عورتیں بھی مرد بھی کہ کس میں نقص ہے اس کا علاج کراؤ، اور ساتھ استغفار پڑھو، انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے۔ چونکہ سب بھائیوں کی اولاد نہیں تو مانا ہے کہ کوئی نقص ہے موروثی طور پہ۔ بھائی دعا بھی تب قبول ہوتی ہے نا، اسباب بھی تو پورے ہوں نا۔ اب وضو نہ کرو، کہو دعا اللہ میاں نواز قبول فرما لے، اللہ میاں نواز کیسے قبول فرما لیں گے؟ وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، پھر کہو گے اللہ میاں قبول فرما لے۔ بہرحال اگر آپ لندن سے آئے ہیں اور آپ کی بیوی حالت حیض میں تھی، اس نے احرام نہیں باندھا ہے، اب اس کو عمرہ مسجد عائشہ سے کرا دیں اور ایک بکری دم بھی ادا کرے، وہ اسی حالت میں نیت احرام کر سکتی تھی۔ حیض میں نیت احرام کرنا منع نہیں ہے۔ آدمی نے عمرہ کیا ہے اور سامنے سر سے تھوڑے سے بال کاٹ کے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، دوسرے دن پھر پورے بال کٹوائے، دم تو پڑ گئی، 24 گھنٹے کپڑے پہن لیے۔ پھر میں سنت پڑھنا نفل پڑھنا معاف ہے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو اللہ اجر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا فرض کی ہوتی ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ عمرے کی حالت میں طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا سنت ہے، بعد میں نہ نکالنا سنت ہے۔ خانہ
کعبہ کے اندر کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا ہے، 3 ستون ہیں، خالی فرش ہے. السلام علیکم. حضرت اسماعیل کی قبر، حضرت اسماعیل کی قبر تو کہیں نہیں ہے. کس نے کہا ہے آپ کو حضرت اسماعیل کی قبر ہے؟ یعنی خدا کے گھر میں بھی قبر ڈھونڈ رہا ہے بیچارہ. کیا کرے، عادت جو ہے قبروں پہ سجدہ کرنے کی.